وزیراعظم عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا بطور معاون خصوصی اطلاعات سے استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کیوں کیا؟ وجوہات سامنے آ گئیں۔ جنرل صاحب ایک فیملی سے، ایک پڑھی لکھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، جو ایک ویل ٹو ڈو فیملی تھی، لیکن بہت بڑی امیر یا ایسی فیملی نہیں تھی جو امریکہ جیسے شہر میں آ کے ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر سکے۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی جو فیملی جب 2002 میں ویسے تو 1990 سے ان کے بھائی یہاں موجود تھے، لیکن 2002 سے جب بزنس سٹارٹ ہوا تو اس سال کے آخر میں 2003 کے شروع میں 2002 کے آخر میں عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جنرل مشرف کو جوائن کیا، جو ڈکٹیٹر تھے، اور یہ ان کے سٹاف آفیسر کے طور پر ان کے ساتھ گئے۔ وہاں سے بزنس کی ایک زبردست قسم کی گروتھ نظر آتی ہے۔ تو ایک سوال اٹھتا تھا کہ یہ شروع کی انویسٹمنٹس کیسے ارینج کی گئی۔ یہ بنیادی سوال تھا اس ساری انویسٹیگیشن کا۔ سوال صرف پوچھا گیا، صاحب ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ایک وزیر کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ سوال پوچھنا بنتا تھا، لیکن انہوں نے اس کا جواب 3 ہفتے تک نہیں دیا۔ پھر آگے بیسیکلی ٹیبولیٹ کیا گیا ہے کہ ان کی 99 کمپنیز بنی ان 4 ممالک کے اندر، جو ریسٹورینٹ فرنچائزز 175 قائم کی، جس میں سے 133 ان 4 ممالک میں کون کون سے ملک شامل ہیں؟ یہ امریکہ، پاکستان، UAE اور کینیڈا۔ تو ان کے اندر کمپنیوں کی ٹوٹل تعداد اور تمام کمپنیوں کے انکارپوریشن سرٹیفکیٹس جو یا تو ان جیورسڈکشنز جہاں پہ وہ رجسٹر ہوئی ان کے آفیشیل ویب سائٹ سے موجود تھے، یا جہاں موجود نہیں تھے وہاں پہ پراپر لیگل طریقے سے اپلائی کر کے سرٹیفائڈ کاپیز نکلوائی گئی۔ ان بزنسز کی آگے انویسٹمنٹ بعض جگہ پہ ریسٹورینٹ فرنچائزز کی صورت میں تھی، بعض جگہ پہ پراپرٹیز خریدی گئی جو کہ کمرشل پراپرٹیز تھیں، جن کی ویلیو جس طرح 2018 میں جو پراپرٹیز خریدی گئی وہ ایک کی پراپرٹی کی ویلیو $5 ملین ہے اور ایک کی پراپرٹی کی ویلیو $1.2 ملین ہے، جس کے اوپر ڈیولپمنٹ کی گئی اور ایک شاپنگ سینٹر بنا تو اس کی ویلیو بھی $5 ملین سے زیادہ ہو گئی۔ تو بنیادی جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل صاحب کے بیٹوں نے 4-5 سال پہلے انویسٹمنٹ کرنا شروع کی، اور انہی سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کی جو کسی نہ کسی طریقے سے جنرل صاحب کی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے کوئی نہ کوئی مطابقت ان کی بنتی تھی۔ جیسے وہ بلوچستان میں کمانڈر صدرن کمانڈ لگے، جو کہ ایک منرل رچ پروونس ہے، تو ان کے بیٹے کے نام پہ ایک مائننگ کے سیکٹر میں کمپنی نظر آتی ہے۔ بلوچستان میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے، پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور CPEC، تو وہ کمانڈر صدرن کمانڈ ہونے کے ناطے زیادہ کام بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ تو ان کے بھائی جو کہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹرز ہیں، وہ ایک سلک لائن، اب سلک لائن بھی وہ سلک روڈ چائنا والا معاملہ وہ ایک نام ملتا ہے، تو انہوں نے لیبر اینڈ مین پاور سپلائی کی ایک کمپنی بنا لی۔ تو یہ سب سوال اٹھتے تھے، سوال اٹھائے گئے ہیں، لیکن جو کمپنی کا نام لکھا ہے اس کی اونرشپ کا ہر ڈاکومنٹ، آفیشیل ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس سٹوری کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں صحافی احمد نورانی کی سٹوری کے بعد انہوں نے بطور وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے انکار کرتے ہوئے انہیں اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ کیوں قبول نہیں کیا؟ چناب نیوز نے وجوہات کا پتہ چلا لیا۔ سینئر صحافی عارف حمید بھٹی نے استعفیٰ قبول نہ کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا، وزیر اعظم پاکستان کے پاس آج عاصم سلیم باجوہ صاحب گئے اور انہوں نے اپنا ریزائن پیش کیا، جب انہوں نے کہا کہ ایک فیک اسٹوری ان کے بارے میں آئی ہے، جب کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کہا وہ آپ کے جواب سے مطمئن ہے، تو آپ اس پہ ریزائن کیوں دے رہے ہیں، جبکہ ایز اے PM ایڈوائزر کے طور پہ تو آپ پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، ایلیگیشن تو پرانے لگائے گئے ہیں جس میں کہ PM کے ایڈوائزر کے طور پر آپ پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کا ریزائن ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ غیر جانبدار حلقے اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بڑی صاف ستھری نوکری تھی، اگر وہ ان کا ریزائن ایکسپٹ کرتے ہیں تو PTI کے دیگر لوگوں کے بارے میں بھی سنگین الزامات ہے، پھر ان سے بھی ریزائن لینا پڑے گا۔ پھر آج پرائم منسٹر نے 2 گھنٹے اپنی مشاورتی کمیٹی سے اجلاس کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ عاصم سلیم باجوہ کا ریزائن قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ پر ایلیگیشن دوسری جب پوسٹنگ تھی اس وقت کے تھے، تو لہذا اس پہ آپ کا ریزائن بنتا نہیں، اور آپ کا جواب ہے وہ کافی ہے، منی ٹریل کی ضرورت نہیں۔ اگر وزیر اعظم استعفیٰ قبول کر لیتے تو انہیں تحریک انصاف کے دیگر معاونین خصوصی سے بھی استعفیٰ لینا پڑتا، جن پر شدید نوعیت کے الزامات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ قبول نہ کرنے پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف اور برابری پارٹی کے چیئرمین جواد احمد سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی شدید تنقید کی ہے۔ فیصل شہزاد، چناب نیوز .tv